بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ کشمکش اگر بالکل آخری مرحلے میں نہیں تو تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حکومت کے پاؤں تو اکھڑ چکے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اور وکلاء جو ہیں اگر وہ تحریک چلانے یعنی واقعی سنجیدہ ہیں تحریک چلانے میں اور بروئے کار آتے ہیں، قرائن تو اس کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور اگر اس میں ممتاز وکلاء ہیں اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے دستخط ہیں کہ یہ ترمیم نادرست ہے۔ نادرست ہی ہے، مطلب یہ کہ بنیادی حقوق سے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے چونکہ خلاف ہے، اس لیے قرائن یہ ہیں اور ذرائع بھی یہی کہتے ہیں، اور قانون دانوں کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مسترد ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، اور ادھر جو ہے عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لاہور کا جلسہ روکنے کے لیے حکومت ہر تدبیر کر رہی ہے، یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن رہے، چلے جاتے ہیں، جس کا امکان تو ہے بہرحال، اور وکلاء کی تحریک اٹھ کھڑی اور لاہور کا جلسہ ہو جاتا ہے۔ لاہور کا جلسہ غیر معمولی طور پر اہم ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ روکتے رہیں گے لیکن عدالت اجازت دے گی، پھر یہ اپنی کارروائیاں کریں گے، غیر قانونی کنٹینر وغیرہ لگائیں گے، لیکن لاہور کا جلسہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن جو جوش و خروش نظر آ رہا ہے، جو ماحول ہے، لاہور جانے کا موقع تو نہیں ملا، اگر موقع ملے تو میں ذرا زیادہ یقین سے رائے دے سکتا ہوں۔ تو ایسا جلسہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی اس حکومت کے لیے باقی رہنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے۔ ویسے یہ ایک جعلی حکومت ہے، کاغذات میں ایک سری دھاندلی کر کے بنائی گئی ہے۔ یہ لوہے کا وہ بت ہے جس کے پاؤں مٹی کے ہیں، یہ کسی وقت بھی گر تو سکتا ہے۔ اور اگر یہ تحریک چل گئی اور سپریم کورٹ میں معاملہ ہو گیا، دیکھیے وہ حامد خان نے کہا ہے کہ اپنا منصور علی شاہ صاحب تشریف لائیں اور متعین کریں، بالکل اس طرح جس طرح سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ نے متعین کیا تھا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کیا، اس کا فیصلہ کریں اور یہ کوئی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سینئر جج جو ہیں وہی آئینی اور سیاسی معاملات سنتے ہیں اور باقی جج باقی مقدمات سنتے ہیں۔ لاہور کا جلسے نے تو ایک ہیبت طاری کر دی ہے، بڑی بری حالت ہے۔ علی امتیاز بڑائچ ہیں پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، عالیہ حمزہ کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا ہے، اور ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہائی کورٹ میں کہ جلسہ کرنے نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ جی۔ اور سرکاری اخبار نویس یہ کہہ رہے ہیں جلسہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ بھئی جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو شہر میں ظاہر ہے جگہ جگہ مظاہرے ہوں گے، پولیس اس قابل تو نہیں ہے پورے لاہور شہر کو کنٹرول کر سکے، پورے صوبے کی پولیس جمع کریں گے، پولیس تھک جائے گی، تھک رہی ہے، اس کے آثار ہیں، اور آخر کو باقی لوگ بھی تھک جائے گی۔ ہاں جی۔ اور دلیل یہ دی ہے سرکاری اخبار نویس نے کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف ایک ہے، وہ انہیں دہشت گرد سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں جناب، کیا یعنی عظیم مقام ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں جیسے قائد اعظم سمجھتے ہوں، جیسے کوئی وہ دہشت گرد سمجھتی ہیں، اور ایسے میں جلسہ ہوتا نظر نہیں آتا، انہیں کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، انہیں 8 فروری کو ووٹ بھی ملتے نظر نہیں آتے تھے، اور انہیں 9 مئی کے بعد وہ ختم ہوتی نظر آتی تھی، انہیں علیم خان چھوڑ گئے تھے، جہانگیر ترین چھوڑ گئے تھے تو پارٹی ختم ہوتی نظر آتی تھی، انہیں اور بہت سے مواقع پر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو آدمی تعصب میں مبتلا ہوتا ہے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جلسہ فرض کیجئے نہیں ہوتا تو بھی ہنگامہ ہوگا، اگر جلسہ ہو گیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ جائیں۔ عائشہ بھٹا کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جلسہ کر کے جلسے کی تیاریاں جاری رہیں گی۔ افضال عظیم بٹ جو ہیں پاہٹ سری، لاہور میں شہباز شریف کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے صاحبزادے وہ مشکل بچے۔
اور ظاہر ہے جلسہ روکنے کے لیے عالیہ حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، میرے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، اور وہ جہاں کھڑی تھی وہاں انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرو، تمہارا خیال ہے میں ڈر جاؤں گی؟ عمران خان کی ہدایات کے مطابق تاریخی جلسہ ہوگا، عوام میدان میں نکلیں اس آدمی کے لیے جو 440 دن سے ان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے جیل خانے میں پڑا ہے۔ صنم جاوید کے گھر پہ بھی چھاپہ مارا گیا کچھ دیر پہلے ہی، زیادہ دیر نہیں گزری، اور وہ صنم جاوید نے کہا ہے کہ پولیس میرے گھر پہ آئی تو والدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں گرفتار کرنے کے لیے، اس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج پھر گفتگو کی ہے اور انہی نکات پہ زور دیا ہے، مگر پیرایا ذرا مختلف بھی ہے۔ 4 امپائرز کو ساتھ لے کر بھی وہ ہار گئے۔ قاضی عیسیٰ صاحب ہٹ گئے تو فراڈ الیکشن اور 9 مئی کی تحقیقات شروع ہو جائے گی۔ اشتعال دلا کر ہر جگہ لوگوں کو بھڑکایا گیا، ہر جگہ سے CCTV فوٹیج غائب ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی غائب ہے۔ وہ ان سے سوال کیا گیا مولانا کے بارے میں، تو انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہ مولانا اگر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نواز شریف کو 74,000 ووٹوں سے ہرایا۔ نواز شریف کو جیل میں پڑی ہوئی ایک 75 سالہ خاتون ہے جو کینسر کے مریض ہیں، جو ظاہر ہے کمپین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ 8 ماہ ہو گئے، حکومت نے کوئی اصلاحات نہیں کی، کوئی بچت نہیں کی۔ یہ بھی کہا میرے پاس بہت وقت ہے، نہ تو میں 24 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں، نہ 24 اکتوبر کو میری حکومت ختم ہو جائے گی، اور وکلا تحریک کا میں منتظر ہوں۔ صورتحال یہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے کیا جا رہا ہے، برما جسے کہا جاتا تھا۔ ہزاروں پاکستانی کمپنیاں ملک سے چلی گئی ہیں، انہوں نے امارات میں اپنے رجسٹریشن کرا لی ہے، اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے پاکستان کو سمندر پار پاکستانی اپنی سرمایہ کاری سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب قانون کی عملداری ہو۔ بالکل چین اسی طرح جو ہے وہ افلاس سے نکلا تھا، اور جو لوگ جو ہے چینی ملک سے باہر تھے ان کی سرمایہ کاری سے، مگر انہیں تحفظ حاصل تھا۔ اور 3 امپائروں کی توسیع کے لیے اپنا ترمیم کرنا پڑ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آئینی والی ایک اخبار میں نے کہا آئینی ترمیم والا معاملہ تو ریورس ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں، ریورس نہیں ہوا، حکومت اپنی سی کوشش کرے گی، پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا خان صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستانیوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے، نہ وہ اخراجات کم کر سکی، نہ سرمایہ کاری لا سکی، ماتحت عدلیہ اپنا اعتبار کھو چکی۔ لاہور میں PTI کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ کچھ بھی کر لیں جلسہ ہو کر رہے گا۔ قوم سے کہتا ہوں کہ اس جلسے کے لیے کشتیاں جلا کر نکل آئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے انہیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کا کردار اب تک مثبت ہے بھی مثبت۔ تو مگر مولانا سے بعد میں جب پوچھا گیا، انہوں نے زہرانہ دیا اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں، تو انہوں نے اس پر کوئی بات کرنے سے گریز کیا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کچھ سوال مجھے لگتا ہے کہ فیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، سکھائے پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ PTI کا سوشل میڈیا مولانا کو آپ سے بڑا لیڈر بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا جمہوری فورسز کو متحد ہونا چاہیے، مولانا بھی ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو وہاں زہرانہ دیا، ڈاکٹر عارف الوی اور اپوزیشن کے دوسرے لیڈر بھی شریک ہوئے۔ تو مولانا نے کہا
اپنی رہائش گاہ پہ دیا انہوں نے ظہرانہ، عشائیہ نہیں ظہرانہ. اور بیرسٹر گور نے بعد میں کہا بھی ملاقات مثبت رہی مولانا سے. تو مولانا نے کہا حکومت یہ کہہ رہی ہے، کتنی تعجب خیز بات ہے جی. مولانا نے کہا حکومت کہہ رہی ہے جو مسودہ ہم نے آپ کو پہلے دیا تھا وہ اصلی مسودہ نہیں تھا. یہ کیا لوگ ہیں؟ جو مسودہ دیا تھا حکومت فرما رہی وہ اصلی مسودہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر مشورہ کیا، غور و خوض کیا، اس آئینی ترمیم کو قبول کرنا قوم سے خیانت کرنا ہوگا. جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو گئے تھے اس میں صرف اتنی سی خبر ہے کہ وہ دراصل عمران خان کا پیغام لے کر گئے تھے، جو پیغام انہوں نے پہنچا دیا اور انہوں نے توجہ سے اس کو سنا، انہیں چھوڑنے کے لیے آئے. تو آپ سے عرض کیا ہے کہ جلد آئینی سماعت کے لیے وہ درخواست دائر کی ہے اپنا مجوزہ ترمیم کے خلاف، اس کی جلد سماعت کے لیے عابد زبیری سمیت عابد زبیری صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، 8 وکلاء نے درخواست کی ہے. ان میں منیر ملک بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سابق 16 ججوں کی کہ دستخط میرے پاس موجود ہیں اس کے خلاف، ترمیم کے خلاف. ایک بڑا دلچسپ فکرہ بھی انہوں نے کہا، ترمیم ہی کرنی ہے تو محسن نقوی کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں. اس پر وہ جو اخبار نویس موجود تھا اس نے کہا پھر تو یہ کہ ایس ایچ او کی مار رہ جائے گی، سب کچھ کا مار رہ جائے گا. حکومت پاکستان کا نیا پینترا یہ ہے، اپنی رہی صحیح ساکھ ہونے کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اعظم نذیر تارڑ نون لیگ کے آدمی نہیں ہے. آئینی عدالت کا مقصد 184 کے تحت از خود اختیار کے نوٹس کا تعین کرنا ہے. 183 کے 44 کے تحت سپریم کورٹ از خود نوٹس لے سکتی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اختیار اب سے واپس لینا چاہتے ہیں چیف جسٹس سے، پہلے بھی اس کی کوشش کی، اور یہ اختیاری واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ریلیف دیا ہے. اچھی خبریں بھی بہت آ رہی ہیں. جسٹس میاں گل اورنگزیب نے حکم دیا کہ انہیں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ کل تک ان کے خلاف تمام مقدمات کی فہرست لے کر عدالت میں پیش ہو جائیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف انٹرویو دے رہی ہیں، انہیں مجرم بنا کے پیش کر رہی ہیں. ہاں جی بات ہے محترم خاتون نے کیا کیا جائے بھائی. یہ ججوں کے الزام لگائے گئے تو اور ان میں سے بعض کو میں کمپیل ہی کر دیا گیا مستعفی ہونے پہ. محترمہ نے اپنی دوہری شہریت چھپائی، اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ جو تھا مشترکہ اکاؤنٹ وہ چھپایا، لندن کے جو فلیٹس ہیں ان کی آمدن کی منی ٹریل چھپائی کہ وہ کیسے پیسہ وہاں پہنچا، کہاں سے کمایا گیا، کہاں پہنچا. ایف آئی اے، ایف بی آر اور نیب کو منی لانڈرنگ کے اس کیس کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی، نہیں کی گئی تھی. ہاں جی اب اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. اب خواتین کا احترام تو لازم ہے، اب کیا کیا جائے. الیکشن کمیشن فرماتے ہیں، الیکشن کمیشن والے، کہ 5 سال بعد الیکشن کرائے ہیں تحریک انصاف نے، تاخیر کے نتائج تو بھگتنا ہوں گے، اور کسی پارٹی پہ اعتراض نہیں ہے. آج کی سماعت کے درمیان بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ مہلت دے دے 3 ہفتے کے لیے. بہرحال انہوں نے کچھ مہلت تو دے دی گئی.
ایک ممبر نے کہا فرض کیجئے ہم آپ کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا گیا حکام کی طرف سے الیکشن کمیشن کے کہ 5 برس کے لیے پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ ایک ممبر نے سوال کیا آپ کے الیکشن کہاں ہوئے تھے؟ یہ نہیں پوچھتے نون لیگ کے کہاں ہوئے تھے، پیپل پارٹی کے کہاں ہوئے تھے، اے این پی کے کہاں ہوئے تھے؟ تو بیرسٹر گور نے کہا 4 صوبوں میں اور اسلام آباد میں 2 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی، اور بعد میں بیرسٹر صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی باقاعدہ فہرست میں شامل ہے، انلسٹڈ ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 ایسے ثبوت آ چکے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا، ایک دھیلے کی کرپشن کہیں دریافت نہیں ہوئی، ہے ہی نہیں۔ وہ تو خیر مفت تعلیم کا ادارہ ہے، جیسے شوکت خانم میں نہیں ہے، جیسے نمل کالج میں نہیں ہے۔ جیسے بابر ستار صاحب نے لاپتہ فیضان عثمان کی بازیابی کے کیس کو نمٹانے سے انکار کر دیا، گریز کیا، مطلب انکار تو کیا، گریز کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اغوا کاروں کی شناخت ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا آئی بی، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایئر اور نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور دہشت گردی پولیس پنجاب کو فریق انہوں نے بنایا اور نوٹس جاری کیا ہے کہ 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کریں۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی فریق بنایا، انہیں طلب کر لیا گیا کہ کیسے ان کے دائرہ کار میں جبری گمشدگیاں مسلسل ہو رہی۔ آئی جی اسلام آباد کو ان سے کہا کہ آئی بی، پی ٹی اے اور تمام صوبوں کی جو ہیں انسداد دہشت گردی پولیس، ان سے معلومات لے کر مجرموں کی شناخت کر کے رپورٹ پیش کریں۔ ایس پی اسلام آباد پیش ہوئے اور کہا کہ فیضان نے خود پیغام جاری کیا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئے تھے۔ تو جج صاحب نے پوچھا ویڈیو کہاں سے اپلوڈ ہوئی تھی، کہاں سے نشر ہوئی تھی، کیا آپ نے اس کو پتہ کیا ہے؟ تو ایس پی نے نفی میں جواب دیا۔ محسن نقوی ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔ یہ کیسا کردار ابھرا ہے محسن نقوی۔ ایک اخبار نویس نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے آج چیمہ اور اس کے خاندان کے زمینوں کی حفاظت کے لیے، اس کے زرعی رقبے کی حفاظت کے لیے 45 کروڑ کا ایک بند کا منصوبہ بنایا، پھر اضافی فنڈ جاری کیے تو 84 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ اب الزام ایسا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، مگر اس ہنگامہ رستہ خیز میں کون تحقیقات کرے، کون سچ کا سراغ لگائے، کون دیکھے یہ الزام درست ہے کہ نہیں۔ سعدی نے کہا تھا چنا قحط سال در اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردن دشق۔ معمول کا کوئی کام تو اب ہو ہی نہیں سکتا اس ہنگامے میں۔ وہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ وہ عشاق عشق کرنا بھول گئے۔ افغان قوس جنرل نے وضاحت کی ہے کہ موسیقی کی وجہ سے وہ ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا قومی ترانہ بھی جو ہے اس پہ بھی پابندی لگا جائے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس پہ مطمئن ہے، اس وضاحت پہ۔ انہوں نے کہا یہ وضاحت کافی ہے۔ میں نے تو کل بھی آپ سے عرض کیا تھا طالبان کا اپنا ایک اسلام ہے، ان کی اپنی ایک شریعت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے موسیقی حرام ہے؟ کہاں؟ بعض حضرات اس کو حرام سمجھتے ہیں، بعض نہیں حرام سمجھتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور ترانے کی موسیقی کیا موسیقی ہے؟ تو ایک رزمیہ موسیقی ہوتی ہے، اس میں ایک جوش پیدا کرنے والی، اس سے کیا ہے؟ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں
کہ 26 اکتوبر سے چیف جسٹس منصور علی شاہی ہوں گے۔ اب یہ کہا ہوتا کسی اور نے تو اعتبار بھی ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری عثمان علی ان کے ایک ایم این اے ہیں کہ انہیں ان سے کہا گیا تھا کہ ملک سے واپس نہ آئیں، وہ واپس آئے اور غائب ہو گئے۔ کوئی غائب ہونے کے لیے بھی واپس آتا ہے؟ یہ جو لوگ آ رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ملا ہوا ہے، میں تو کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کہتا، اس کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 70% سے زیادہ ووٹ ہیں عمران خان کے، الیکشن تو ایک دن ہونا ہے۔ دیکھیے یہ قوم نیم خوابیدہ ہے، ابھی انجم رومانی کا شعر ہے، کچھ جاگ رہی ہے، آرزو بہت ہے، لیکن وہ جد و جہد میں ٹھیک طرح سے نہیں ڈھل رہی، لیکن لگتا ہے کہ ڈھل جائے گی۔ وہ انجم رومانی کا شعر ہے، نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے اذاں میں ابھی۔ کچھ ابھی تامل، کچھ ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے۔ حکومت میں تو کوئی دم خم نہیں ہے، حکومت تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاگ جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں بھی عجیب فریب کاری ہوئی ہے۔ سنگل فیز والوں کو تو 14 روپے یونٹ کی پنجاب میں رعایت مل گئی، اور 3 فیز والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ دوسری بار اوریہ مقبول جان کی درخواست ضمانت کے لیے مقرر کی گئی سماعت کے لیے، اور دوسری دفعہ بھی ملتوی کر دی گئی۔ انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ عمران خان کے لاپتہ چیف سیکورٹی افسر عمر سلطان گھر پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلسلے میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو آج مطلع کیا گیا کہ وہ لوٹ آئے ہیں عمران سلطان، انہیں عدالت میں پیش بھی کیا جاتا مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اخبار نویس مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ جسٹس امین الدین وکلاء کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ہیں، اور ان کا الزام یہ ہے، اس لیے رکن ہیں کہ سی ڈی اے سے اور دوسرے سرکاری محکموں سے کام نکلوایا جا سکے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عمل قانون کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کا جج تو 2 سال بعد بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دنیا نیوز کے مطابق تحریک انصاف کو بھی ترمیمی بل پر غور کرنے کی درخواست کی گئی۔ یہ اس وقت ہوا جب اسپیکر صاحب نے جب ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا گیا ہاؤس سے، اور پہلے تو وہ فرماتے رہے کہ میرے سے کوئی عمل دخل ہے، مگر یہ ہے کہ ان پہ دباؤ پڑا تو انہوں نے ان کو ان کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ رانا ثناء اللہ بھی تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ رانا صاحب نے کہا ان سے پی ٹی آئی کے ارکان سے کہ اس پہ غور کریں۔ غور کیا کریں اس پہ؟ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدلنے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور کہے کہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ مجھے اپنی ایک ٹانگ توڑنے کی اجازت دے دیں، ہاں جی، بلکہ دونوں ہی ٹانگیں چلنے کے قابل ہی نہ رہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی مخالفت کر دی ہے جی ترمیم کی، اور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ یہ اہم ہے، کراچی بار جو ہے بڑی اہم ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے ڈرائیور جو ہیں وہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اپنے موٹر سائیکل پر، ان کے پاس اپنا موٹر سائیکل تھا، اپنا لائسنس یافتہ پستول تھا۔ نامعلوم افراد نے انہیں مار ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول کو کہیں اور قتل کیا گیا، لیکن پھر کہیں اور لے جا کر ڈال دیا گیا۔ اب کیا اس سے حلیم عادل شیخ کے دوسرے لوگوں کو کوئی پیغام دینا مقصود ہے؟ مگر وہی بات، تحقیقات کون کرے گا؟ زرداری صاحب کی حکومت ہے وہاں۔ علی احمد کرد نے سوال کیا ہے، وہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں 2 سپریم کورٹس ہوتی ہیں تو پھر 2 فوج کے بھی 2 سربراہ ہونے چاہیے، وزیر اعظم بھی 2 ہونے چاہیے۔ ایک خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے مزید 14,000 اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ کیا۔ مطلب صاف ظاہر ہے
کہ ہم ضروری کاموں پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے، قوم کی تعلیم پہ نہیں کریں گے، ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں، ہمیں سرمایہ اور کاموں کے لیے چاہیے، اپنے پسندیدہ منصوبوں کے لیے چاہیے۔ کیا لوگ، اقبال نے کہا تھا کہ کل میکدے میں گرندے زیرک نے کہا ہے تمہارے شہر کا والی گدا ہے، ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے رنگی قبا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میرے سلطان سب گدا۔ ایک جیسے ارشاد جناب قول مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوست نے لکھ کے بھیجا ہے، ایک محترم دوست نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تمہیں چاہتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، برے حاکم وہ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اور تم ان کے دشمن ہو، تم ان پر لعنت کرتے ہو اور تم پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4804۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔